ہیں بے شمار میری عشق بار آنکھوں میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں آج شب جمعہ اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل، اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج میں تقریباً 25 سال کے بعد پشاور آیا ہوں اور بیان کرنے کے لیے اجتماع میں اس طرح شرکت کے لیے تو زندگی میں پہلی بار آیا ہوں. اور جو پیار، جو محبت جب سے آیا ہوں پشاور والے دے رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. ہماری دعوت اسلامی کو پشاور میں، پورے خیبر پختونخوا میں، ساری دنیا میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان. نارملی درود پاک پڑھنا یقیناً بہت ساری برکتیں لاتا ہے، مگر شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے. درود پاک ہم پر حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. بینگ امتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے یہ حق ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ امتی ان پر درود پڑھے. اور نہ پڑھنے والا کتنا اور کیسے محروم رہتا ہے. میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے توجہ سے یہ حدیث سنیے گا. یہ حدیث دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے. یہ حدیث عبرت کے بدری پھول لینے کے لیے بڑی شاندار حدیث ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، میرا چہرہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو نہیں دیکھ سکیں گے. اب ذرا غور کیجئے، قیامت کے دن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے روز قیامت ہمیں کام آنا ہے؟ شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو ہیں. شفاعت انہوں نے کرنی ہے. پل صراط سے جب امتی گزر رہے ہوں گے تو رب سلم کی صدائیں انہوں نے بلند کرنی ہے. پیاسوں کو جام کوثر انہوں نے پلانا ہے. ہم نے تو یوں سمجھیے کہ اپنے سارے پرابلم سالو کروانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محشر کے دن. لیکن اگر امتی نبی پاک کا قیامت کے دن دیدار ہی نہ کر سکا تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب کچھ ہے وہاں ہمارے لیے. لیکن اب نبی پاک فرما رہے کہ ایسے 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو روز قیامت میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اب ذرا سارے ناظرین حاضرین غور کریں کہ ان 3 قسم کے لوگوں میں کہیں ہم تو شامل نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں احدھا، پہلا کون ہوگا؟ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. وہ
اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں، جو مجھے لائیو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے، غور کیجئے، جن کے ماں باپ حیات ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا کہ ماں باپ کا نافرمان اتنا بڑا مجرم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ آج نوجوان موجود ہیں، ینگسٹرز موجود ہیں، آپ میں بہت سارے خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں۔ قدر کیجئے، دعائیں لیجئے، یاد رکھیے جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے ان کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ کبھی کسی صورت بھی ماں باپ کو ناراض نہ کیجئے، ماں باپ ہیں تو خدمت کر لیجئے۔ یقین جانیے جب چلے جاتے ہیں نا پھر بہت یاد آتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ اور خدمت کرتا اور دعائیں لیتا۔ تو آج ہیں تو دعائیں لے لیجئے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا دیدار کرو تو مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، جن کے والدین حیات ہیں، ان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کون ہوگا؟ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں وَالثَّانِي تَارِكُ سُنَّتِي، میری سنت کو چھوڑنے والا، سنت کے ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ غور کریں وہ اسلامی بھائی جو سنت سے دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ آج کل تو بڑی عجیب سی ایک ذہن سازی لگتا ہے کر دی گئی ہے کہ لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی سنت کا نام جہاں آتا ہے وہاں بندہ ریلیکس ہو کے کہتا ہے یہ تو کرنی نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، خاص طور پہ حج عمرے میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جب مسائل پوچھنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہی سوال کر رہے ہوتے بھائی دم تو نہیں ہو جائے گا، کوئی جرمانہ تو نہیں دینا پڑے گا۔ جب ہم ان کو بتاتے ہیں یہ عمل سنت ہے تو کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، اور پھر اس کو چھوڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سنت کو چھوڑنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، ساری دنیا میں عشق رسول کی باتیں ہوئی، آپ نے بھی میلاد منایا ہوگا۔ ایک جملہ ایک نعرہ بہت شوق سے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بہت اچھا نعرہ ہے، مگر جو موت قبول کرنے کا نعرہ لگا رہا ہے اسے نبی پاک کی سنت قبول نہیں ہے، اس کی زندگی میں تو سنتیں نہیں ہیں۔ صرف نعرہ لگانا ہے، صرف جوش اپنا دکھا دینا اور اس کے بعد ساری زندگی غیروں کے طریقے پر گزارنا، یہ کیسا عشق رسول ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، عشق جو ہے نا وہ اطاعت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی سے محبت بھی کروں اور اس کی بات بھی نہ مانوں، یا تو پھر میں عشق نہیں کرتا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے نا، بندہ کہتا ہے نا آپ کے لیے جان حاضر، آپ حکم تو کریں، آپ کے لیے سب کروں گا کیونکہ آپ سے محبت ہے۔ دنیا میں جس سے محبت ہو جائے بندہ اس کی ہر بات مانتا ہے۔ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کلیم کر رہا ہے، اس کی زندگی میں تو سنتیں نہیں ہیں۔ اچھا آپ ذرا غور کیجئے گا، سنت کی اہمیت پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک طرف نبی پاک فرما رہے سنت کو ترک کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک طرف نبی پاک کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے، ایک راستہ وہ ہے جس پہ نبی پاک فرمانے چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک راستہ وہ ہے جس میں آقا فرماتے جنت میں بھی ساتھ جائے گا، اور یہ سنت پر عمل کرنے والا راستہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، فیشن بھرے ماحول میں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، جو بار بار ہمیں سنتوں کا درس دیتا ہے، بار بار یہ مدنی ماحول بلاتا ہے کہ آؤ سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ تو آج کا یہ ماشاءاللہ جو اجتماع ہے، اللہ کرے میری اور آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی لائے کہ ہم اپنی زندگی سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق گزاریں۔ اب وہ تیسرا شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ذکرت عنده فلم یصلی علی، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، بروز قیامت وہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب غور کر لیں جتنے یہاں ناظرین موجود ہیں، حاضرین موجود ہیں، کہ ہم پورے دن میں کتنی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، کتنی بار درود پڑھتے ہیں۔
آج ہی کا دن دیکھ لیجئے، محفل نعت میں آئے تو چلے نعت خواہ نے پڑھایا، آپ نے پڑھ لیا، مگر صبح سے لے کر شام تک آپ نے کب اہتمام سے درود پاک پڑھا؟ پورا پورا دن، ہفتہ، مہینہ گزر جاتا ہے کچھ لوگوں کا، مگر زبان پر ذکر و درود نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ ملے۔ اچھا، اب اس کا بھی مفہوم مخالف، اس کے بھی سامنے جو حدیثیں ہیں، سبحان اللہ، ایک طرف فرمایا درود نہ پڑھنے والا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں۔ درود پاک تو قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے۔ پرابلمز آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یقین جانیے درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی پرابلم، پریشانیاں، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ درود پاک پریشانی اور مصیبت کو لے جاتا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے پشاور والوں مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، ایک منٹ کی ایک اور بات کر لوں پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں، اور یہ بھی تربیت ہی ہے اور ہمیں ہمارے پیر و مرشد سے ملی۔ میں جب سے پشاور آیا ہوں، ایئرپورٹ سے لے کر اب تک کئی ہار پہن چکا ہوں، کئی گلدستے ریسیو کر چکا ہوں، اور شاید یہ سب ملا کے ہزاروں روپے کے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہار پہنا اور اتار دیا۔ یقیناً یہ ایک محبت کا اظہار ہے، ایک پیار کا اظہار ہے، عزت دینے کے لیے ہار پھول وغیرہ کیے جاتے ہیں، مگر ہمارے پیر و مرشد بڑی پروڈکٹیو اور بڑی جس کو کہیں مثبت پرسنالٹی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنے سارے ہار پہنائے، ہزاروں روپے خرچ ہو گئے، اب میں یہاں سے جب واپس جاؤں گا اپنے گھر تو اپنے ہار، آپ کے ہار تو نہیں لے جاؤں گا، وہ تو سارے مرجھا جائیں گے، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی کتاب کا تحفہ دیا جاتا، کوئی ایسا تحفہ دیا جائے جو بعد میں بھی کام آئے۔ اللہ کرے اس رواج کو ہم فروغ دیں کہ اگر علماء کرام یا ایسی شخصیات ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سینکڑوں ہزاروں روپے کے پھول یا ہار ڈالنے کی بجائے ان کو کوئی ایسی کتاب دے، یا تو وہ خود پڑھیں یا وہ کسی کو تحفے میں دے، تو علم دین کو فروغ ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں۔ میں ایک بار، کئی سالوں پرانی بات ہے، میں یونان گیا، گریس یورپ کا ایک ملک ہے، تو وہاں جب میں گیا تو ایئرپورٹ پر بہت سارے لوگ آئے تھے لینے۔ آپ یقین کریں اتنے مجھے گلدستے انہوں نے دیے کہ میری گاڑی بھر گئی، گاڑی میں بھی رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں حیران ہو گیا، میں نے ان کو پھر بٹھایا، میں نے ان کو سمجھایا اللہ کے بندوں، ہزاروں یورو، وہاں تو یورو میں ہوتے ہیں، بہت مہنگے پیسے۔ میں نے کہا آپ نے پاکستانی ہزاروں لاکھوں روپے کے مجھے پھول دیے، ایک پھول بھی پاکستان لے کے نہیں جاؤں گا۔ اگر دینے ہی تھا مجھے کوئی کتابیں دیتے، میں تقسیم بھی کرتا، میں بھی پڑھتا، باقی رہتی، علم پھیلتا۔ اچھا، میں یہ بات بھول گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں دوبارہ یونان گیا، یقین کریں ایئرپورٹ پہ بہت سارے اسلامی بھائی آئے تھے، سب کے ہاتھ میں ایک ایک کتاب تھی، مجھے سب نے ایک ایک کتاب تحفے میں دی، بہت ساری کتابیں جمع ہوئیں۔ میں نے وہاں بیان کیا، بیان کے بعد لائن لگا کے لوگ ملنے آئے، میں نے سب کو کتابیں بانٹ دی۔ تو یہ صدقہ جاریہ، علم پھیلنے والا، یعنی اب صرف پھول ہار کی بات نہیں، اب عید کارڈ دیتے ہیں، مٹھائی کے ڈبے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کے گھر میں 10 ڈبے جمع ہو جاتے ہیں، وہ عمرے پہ جا رہا ہے، اس کو سب نے آ کے مٹھائی دینی ہے، شربت کا گلاس ہی، وہ نام نہیں لیتا کمپنی کا، شربت کا جناب بوٹل دینا ہے، تو وہ تحفہ دیں۔ اب امام صاحب ہوتے ہیں ہماری مسجد کے، جو جاتا ہے ان سے ملنے ان کو جا نماز دے رہا ہوتا ہے، وہ کتنی جا نماز پہ نماز پڑھیں گے بھائی؟ اللہ کے بندوں وہ تحفہ دیں، یا تو ان کی ذات پر ان کو استعمال کرنے کا اختیار ہو، استعمال کر سکیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ ان کو رقم دے دیں تاکہ وہ اس سے کچھ اپنی ضرورت کی چیز خریدیں۔ تو یہ پروڈکٹیو ہمارا ذہن ہونا چاہیے، اور یہ میں اچھی نیت سے اس لیے بول رہا ہوں کہ آئندہ آپ کا تو ماشاءاللہ یہاں علماء اور دیگر شخصیات آتی رہتی ہیں، تو اگر اس طرح کا ہم انتظام رکھیں تو یہ وہ کام ہے جو بعد میں بھی صدقہ جاریہ اور کام آتا ہے۔ اللہ کرے کہ میری بات لوگوں کے دلوں میں اترے۔ بہرحال آج ہم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایک بڑے ہی نرالے، بڑے ہی پیارے پہلو کی طرف انشاءاللہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اور یہ ٹاپک میں نے کیوں چوز کیا ہے اس موضوع پر، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں، اللہ اکبر، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی اتنی خوبیاں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی ذات میں اتنے پہلو ہیں
کہ اگر کسی مقرر کو، کسی بیان کرنے والے کو، یہاں تک کہ کسی کتاب لکھنے والے کو کہا جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرو، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا بیان کروں، کون سی ادا ہے جس کو بیان نہ کیا جائے۔ نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے واقعات، ولادت کے وقت کے واقعات، میرے آقا کے بچپن کے واقعات، نبی پاک کی جوانی اور مکی زندگی کے واقعات، مدنی زندگی کے واقعات، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج پر بات کی جائے یا معجزات پر بات کی جائے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اداؤں کی بات کی جائے، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر احسانات پر بات کی جائے، نبی پاک کے حسن و جمال پر بات کی جائے، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات پر بات کی جائے، اس قدر ڈائمنشنز ہیں نبی پاک کی حیات طیبہ میں کہ بیان کرنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کیسے بیان کیا جائے، اوقات بھی نہیں ہیں، الفاظ بھی نہیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہا نے قلم اٹھایا لیکن عاجز نظر آتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے بھی کوشش کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کلام میں تو ڈھونڈتے ہی رہے کہ نبی پاک کو کہوں کیا۔ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یعنی کہوں کیا یہ تلاش ہو رہا ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان اے جانے تجلا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو اس کے بعد سرنڈر ہو گئے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کیا بیان کریں اور کیا بیان نہ کریں، ہماری تو اوقات ہی نہیں۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو کس طرح رب عز و جل نے بلند فرمایا اور کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کیسے، کس طرح جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹیچ کیا۔ جب تک ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لیں، ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یعنی نبی پاک پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان لانا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بڑی کمال کی بات ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں جو ساری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں، اور یہ اذان کا سسٹم کیسا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیسا مظہر نظر آتا ہے کہ اگر دنیا کے ایک کونے سے فجر کی اذان شروع ہو تو ہر اذان میں نبی پاک کا چرچا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب آپ ترتیب سے دیکھتے جائیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اوقات میں جو یہ تبدیلی ہے، پشاور میں اذان پہلے ہوتی ہے، اسلام آباد میں بعد میں ہوتی ہے، لاہور میں اس کے بعد ہوتی ہے، پھر سندھ میں ہوتی ہے، پھر کراچی جا کے ہوتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی حکمت ہے، وہ جانے کیا معلوم۔ یہ نظام ہی اسی لیے بنایا کہ دنیا میں ہر وقت اذان گونجتی رہے، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ رسول پاک کا نام بھی گونجتا رہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کا سلسلہ آسٹریلیا فجی سے شروع ہوتا ہے، جب تک وہ امریکہ پہنچتا ہے اس سے پہلے ہی وہاں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے بڑھتا ہے تو عصر کی اذان۔ دنیا کے ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول کا نام دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے۔ اپنے حبیب کے چرچے کو بلند کرنے کا کیا خوبصورت انتظام فرمایا۔ تلاوت قرآن ہو، کون سا دن، کون سا لمحہ ہے جب دنیا کے کونے کونے میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اور قرآن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو ایسا بلند فرمایا کہ ہم یقین کریں اگر نبی پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں نا تو سمجھ لیں ہم خیرات لیتے ہیں، ہم نبی پاک کا ذکر کر کے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ذکر کی یا ہماری طرف سے درود پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، وہاں تو ہر وقت وقت رحمتوں اور برکتوں کی بارش جاری ہے۔ لیکن آج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایسا انداز، ایک ایسی کیفیت آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ پشاور کے لوگوں کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، یہ بڑے جیدار ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ہمت والے۔ بہادروں کی بات کی جائے نا تو بڑا خوشی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ روحانی طاقت عطا فرمائی۔ اسپرچول پاور تو ایسا ہے جس کا کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے،
مگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ انگلی سے اشارہ کرے تو چاند چلنا شروع ہو جائے. اچھا طاقت جو ہوتی ہے نا وہ جوانی میں جا کر جوبن پر آتی ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جھولے میں ہیں، اور جھولے میں جس طرف انگلی اٹھاتے ہیں چاند اس طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے، ٹھیک ہے. اور جب ایمان بعد میں لائے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں آپ کی طرف سے مجھے اسلام کی خاموش دعوت پہلے ہی مل چکی تھی. ماجرا یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جھولے میں ہوتے تھے میں دیکھتا تھا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے نا چاند اس طرف جاتا تھا. اچھا یہاں بڑی باریک سی اور لطیف سی بات عرض کروں، ہمارے یہاں بھی بزرگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے بعض اوقات ہمارے رشتہ دار میں بزرگ ملتے تو کہتے ہیں بچپن میں تم یہ کرتے تھے. کہتے ہیں اچھا بھائی کرتے ہوں گے، پتا تو ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا تھا، ہم تو چھوٹے تھے ہمیں کیا معلوم. بچپن کی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا تھا، آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف چل پڑتا تھا. نبی پاک نے یہ نہیں کہا چچا آپ کو معلوم مجھے یاد نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہاں میرے چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند کی تسبیح کو سماعت کرتا تھا. ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں جھولے میں ہیں، پاور دیکھو کہ انگلی اٹھائے تو چاند چلنے لگ جائے. چاند کی گفتگو جو جھولے میں سن لے، آج امتی کی گفتگو پشاور سے کیوں نہ سنے گا. پیارے آقا آج بھی ہمارے درود و سلام سنتے ہیں اور ہم پر نگاہ رحمت فرماتے ہیں. جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کے بچپن کا یہ عالم ہے. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. تو میں نبی پاک کے اگر اسپرچول پاور گنوانا شروع کروں، روحانی تصرفات کہ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے فرمائیں، دعا فرمائیں تو سورج کو پلٹا دیں، آقا دعا فرمائیں تو بارش برسے، نبی پاک دعا فرمائیں تو بارش رک جائے. اللہ اکبر. ایسے واقعات تو بہت سارے ہیں. لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فزیکل پاور یعنی جسمانی طاقت اور بہادری کیسی عطا فرمائی. اللہ اکبر. بات کرتے ہیں بہادروں کے سردار. جب بھی بہادروں کی بات ہوتی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تو نام آتا ہے نا، شیر خدا ہے. اب سنو شیر خدا کیا فرماتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی، دشمن سامنے ہوتا ہم بھی ادھر ہوتے، لڑائی بالکل گرم ہو جاتی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادر گھبراتے، اس وقت ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر دشمن کے قریب پہنچ کر جنگ کیا کرتے تھے. اتنی شجاعت تھی، اتنی بہادری تھی کہ بڑے بڑے بہادر وہ مانا جاتا تھا جو نبی پاک کے قریب چلا جائے، کیونکہ آقا لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے تھے، سب سے آگے جا کر دشمن پر حملہ فرماتے. اللہ اکبر. سنو حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک رات اہل مدینہ نے کوئی خوفناک دھماکے کی آواز سنی، لوگ گھروں سے نکل آئے اور اس طرف جانے لگے جس طرف دھماکہ ہوا تھا، اس طرف جا رہے ہیں تو وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں. کہہ رہے گھبرانے کی بات نہیں ہے، گویا سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے. تو وہ شجاعت کا عالم ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ والا ٹاپک کیوں لیا گیا ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں، آپ کو میرے موضوع کی وجہ بھی سمجھ آ جائے گی. بہرحال یہ تو ہو گئی بہادری. اچھا اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسمانی طاقت عطا فرمائی، سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے پاس جاتے تھے نیکی کی دعوت دینے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے ایک بار اس زمانے کا ایک بہت بڑا جس کو آپ کہیں پہلوان مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہلوان کا نام تھا رکانہ، عرب کا ہیوی ویٹ چیمپئن. جیسے آج کل ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یہ ورلڈ چیمپئن ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا پہلوان تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اچھا پہلوانوں کے پہلوانوں والے دماغ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے، میں تو آپ کو اللہ کا سچا نبی جب مانوں گا کہ آپ جو ہے مجھ سے کشتی کریں اور مجھے اس پہ پچھاڑ دیں.
اب اللہ کے حبیب علیہ السلام گئے اسلام کی دعوت دینے, وہ چیلنج کر رہا ہے کشتی کا. اب ذرا سما دیکھیں کیا بنا ہوگا کہ نبی پاک کو چیلنج دیا ایک پہلوان نے, پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلے کشتی کرتے ہیں. اب کیسا جمگٹا لگا ہوگا, صحابہ کرام جمع ہوئے ہوں گے اور لوگ دیکھنے آ گئے کہ اب ہوتا کیا ہے. مگر جیسی اس رکانہ پہلوان نے پیارے آقا علیہ السلام کی طرف قدم آگے بڑھایا, نبی پاک نے ایک ہی باری میں اٹھا کر اسے پٹک دیا. وہ حیران ہو گیا, وہ کہتا ہے مجھے اس طرح اٹھا کر پٹک دیا. اب کہتا ہے حضور ایک کام کریں, جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا کوئی مجھے سمجھ نہیں پڑی ہوا کیا ہے میرے ساتھ, ایک بار اور کرتے ہیں مقابلہ. نبی پاک نے پیغمبرانہ قوت سے پھر اٹھایا, پھر اٹھا کے پٹک دیا. یعنی اس کو اپنے داؤ پیچ ہلانے جلانے کی نوبت ہی نہیں آئی. وہ کہتا ہے حضور آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا. تیسری بار آیا, نبی پاک نے تیسری بار بھی اٹھا کر اسے پٹک دیا. اس کو ہاتھ پیر ہلانے کی بھی موقع نہیں ملتا تھا. وہ کہتا ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اچھا, پہلوانوں کا عموماً بیٹا بھی پہلوان ہوتا ہے. اس کا بیٹا یزید بن رکانہ, یہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ آیا 300 بکریاں لے کر, کہ حضور آپ مجھ سے کشتی لڑیے اور مجھے پچھاڑیے, پھر میں مانوں گا آپ طاقتور ہیں. باپ کو تو ہرا دیا تھا نبی پاک علیہ السلام نے. اب یزید بن رکانہ آیا. اچھا, پیارے آقا مسکرا کر کہتے ہیں اگر میں نے تمہیں گرا دیا مجھے کیا دو گے؟ کہ حضور یہ 300 بکریاں لائے ہوں, 100 بکریاں آپ کو دے دوں. پیارے آقا علیہ السلام مسکرائے, فرمایا آ جاؤ. پھر وہ آیا, نبی پاک سے ہاتھ ملایا, میرے آقا نے ہاتھ پکڑا, اٹھا کے اسے پٹک دیا زمین پر. شاکڈ, ہکا بکا رہ گیا, یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ میں وہ جس کا چرچا ہے اور ابھی تو داؤ پیچ لگانے کا موقع ہی نہیں دیا انہوں نے. 100 بکریوں کا وعدہ تھا, اس نے 100 بکریاں دی. کہا حضور ایک اور, کہا اب کیا دو گے؟ اور ایک بار اور 100 بکریاں دوں گا. پیارے آقا مسکرائے, فرمایا آ جاؤ. پھر آیا, پھر نبی پاک نے ہاتھ پکڑا, پھر اٹھا کے پٹک دیا. 100 بکریاں دیا. اسے سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کہتے ہیں آخری بار, ایک بار اور, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا, میں اب کی بار آپ کو نہیں جیتنے دوں گا. آخری 100 بکریاں بھی اس نے سامنے رکھی, نبی پاک نے اٹھایا, اسے بھی پٹک دیا. وہ کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسا پہلوان نہیں گزرا جس نے اس طرح مجھے اٹھا کر زمین پر لگایا ہو. آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے 300 بکریاں تحفے میں واپس بھی عطا فرما دی. سمجھ رہے ہیں آپ, میرے آقا صرف روحانی طاقت والے نہیں, نبی پاک علیہ السلام کی جسمانی طاقت کا عالم یہ ہے. ایک اور پہلوان کے بارے میں آتا ہے, ابو الاسود. اس کا بارے میں مشہور تھا, یہ اتنا طاقتور تھا, یہ جب کسی چمڑے پر بیٹھ جاتا نا, چیلنج دیتا لوگوں کو, چمڑا نکال کے بتاؤ میرے نیچے سے. چمڑے کے یعنی سکن آف اینیمل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے, چمڑے سے اس کو نکال نہیں سکتے تھے. وہ آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں, میں مسلمان ہو جاؤں گا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا, اٹھایا, اسے بھی زمین پر پٹک دیا. کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا ہے, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, تیرا مسند ناز عرش بری, تیرا محرم راز روح امی, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اللہ نے اپنے حبیب کو با کمال بنایا, ہر صلاحیت عطا فرمائی. اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, علماء بیٹھے ہیں, بڑا مشہور واقعہ, طاقت مصطفیٰ, سبحان اللہ ہے. غزوہ خندق کا موقع ہے. صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ خندق کھودی جائے. بڑی بڑی خندق بنائی گئی مدینے کے اطراف میں. صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں, اور یہ وہی حال ہوگا, آپ کو یاد ہے نا کہ جب بندہ کوئی محنت کا کام کرتا ہے تو کھانا بھی اچھا کھانا چاہیے, بھوکا آدمی کیا کرے گا. اور اسی خندق کھودتے ہوئے صحابہ آئے تھے نبی پاک کے پاس کہ حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور ایک صحابی نے نبی پاک کو کرتا اٹھا کر پتھر دکھایا تھا کہ حضور پیٹ پر پتھر ہے. اور کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ڈر سے ان لوگوں کے لیے جن کی کبھی کھانے پینے میں کمی رہ جائے, کاروبار میں کمی ہو جائے, روزگار میں کمی ہو جائے, تو زبان پر شکوے, شکایات, کمپلین, کہتے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں, پیچھے رہ گیا. زبان پر شکوہ, اللہ نے بہت دیا, ہمیں لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام اور صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر رہتے تھے, کئی دن فاقہ ہوتا تھا. بتاؤ میری اور آپ کی زندگی میں کب یہ موقع آیا کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر رات گزاری ہو؟ مگر شکر نہیں ہے زبان پر, اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز ہیں. اور یاد رکھو جو ناشکری کرتا ہے نا, اس کو نعمتیں نہیں ملتی. اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا.
تو شکر گزار بن جائیے. جو دیا رب نے بہت دیا ہے. یقین جانے اس ہال میں ماشاءاللہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں, جتنے لوگ یہاں آئے نا اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا, ایسی زندگی خواب دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, میں بے روزگار ہوں, کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, میری جیسی زندگی گزارنے کا کون خواب دیکھ رہا ہے. پیارے بھائیوں, آپ سب پیدل چل کر آئے ہیں. کئی ایسے جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے. آپ سب اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں. کئی ایسے جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے. کھانا کھا کر اس کی فراغت میں اور آپ آسانی سے کر رہے ہیں. کئی لوگ وہ ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے ان کی حاجات سے فارغ کیا جاتا ہے. یہ شکر نہیں ہے اللہ کا؟ کتنی بڑی بڑی بیماریاں لوگوں کو اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے, اور ہم کہتے ہیں پیچھے رہ گئے, ہم محروم ہیں. نہیں جناب, شکر. بہرحال غزوہ خندق کا موقع ہے. صحابہ سے ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی. سارے صحابہ نے مل کر کوشش کر لی, بہت بڑی چٹان تھی. اچھا, صحابہ بھی کمال کے تھے, ان کو جو چاہیے ہوتا تھا نا, یہ جو پرابلم ہوتی تھی, بھائی چٹان نہیں ٹوٹ رہی, کوئی کرین ارینج کرو, کوئی بڑا 15-20 لوگ اور بلاؤ, واٹ ایور پرابلم, جو مشکل ہوتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے. کہتے حضور چٹان نہیں ٹوٹ رہی. نبی پاک تشریف لے گئے, کدال اٹھائی. ایک روایت کے مطابق بسم اللہ شریف پڑھ کر میرے آقا نے ایک بار مارا, چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. اور ایک روایت کے مطابق 3 بار, اور ہر بار میرے آقا کدال مارتے تھے اور اس سے نور بلند ہوتا تھا. تو یہ ہے میرے آقا کی شجاعت, یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت. اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. آپ کو ریئلائز کروانا ہے, آپ کے ذہن میں یہ کیفیت بتانی ہے کہ جس شخصیت کا ذکر خیر ہو رہا ہے اس سے بڑی شخصیت اس زمین پر نہیں آئی. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا. زمین پر کھڑے ہو کر چاند پر قدرت بھی دی, اللہ نے فزیکل پاور بھی دیا, نبی پاک کو کمالات بھی عطا فرمائے, ہر وہ چیز تھی. مگر اس کے باوجود میرے آقا کی صفت عادت کریمہ کیسی تھی؟ عاجزی تھی, انکساری تھی, تحمل تھا, معافی تھی, درگزر تھا, بدلہ نہیں تھا. آج ہمارے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں, آج ہمارے پاس تھوڑی طاقت آ جائے, آج ہمارے ساتھ کوئی 10 15 20 لوگ مل جائیں, ہمارا تو انداز ہی بدل جاتا ہے. اب میں بتاؤں گا کون ہوں. اب بدلہ لیتے لوگ, ظلم کرتے ہیں, جگہ پہ قبضہ, دشمنیاں. بدقسمتی سے آج حال یہ ہے کہ مسلمان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے. قبیلوں کی لڑائیاں چلتی ہیں, خاندانوں کی لڑائیاں چلتی ہیں, کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں نبی پاک کے امتی ہیں, اور دوسری طرف نبی پاک کے اس طریقہ کار کو بھول گئے. اچھا, نعتیں سب سنیں گے, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. لیکن کیا ہمارا یہ انداز ہے کہ ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہمیں صبر آ جائے؟ ہم تو مرنے مارنے اور جناب لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے آئے, باہر آئے, سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ اب میں آیا یہاں پر, آپ کی مہربانی, حالانکہ میری اوقات نہیں, آپ نے عزت دی, آپ میں سے کئی لوگ کھڑے ہو گئے. لیکن نبی پاک کا انداز دیکھو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے تو صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جیسا کہ اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں. میں تو ایک بندہ ہوں, بندے کی طرح کھاتا ہوں, بندے کی طرح رہتا ہوں. اللہ کے حبیب ہیں, اتنا بڑا مقام, مگر یہ پسند نہ فرماتے کہ ان کے لیے کھڑا ہوا جائے. اور آج ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے کھڑے نہ ہو تو برا لگ جاتا ہے, بلکہ اپنے ملازمین کو تو یہ اختیار بھی نہیں دیتے کہ میرے سامنے بیٹھ سکے. کھڑے رہ کے بات کیا کرو. تمہیں کس نے کہا بیٹھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ بتاؤ, یہ تکبر نہیں ہے, یہ گھمنڈ نہیں ہے کہ آج آپ, اور تکبر کسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں نا, حقیر دوسروں کو سمجھ رہے ہیں. یہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے میرے لیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے, اپنے گھوڑے پر. ذرا سوچو, خادم کو بٹھانا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری, ایک بار فرماتی ہیں کہ جنگ قریظہ کے دن آپ کی سواری کے جانور کی لگام چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی, بالکل ایک جس کو کہ ہلکی سی چیز. مطلب یہ سادگی کا انداز دیکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی انداز ہوتا کہ غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے. ایک بار ایک غلام آیا, کہتا حضور جو کی روٹی ہے اور پرانی چربی ہے میرے گھر پہ,
مینیو بھی بتا دیا. آپ تشریف لائیں گے دعوت کو, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی دعوت قبول فرماتے ہیں. آج ہمارا ملازم, ہمارا غریب رشتہ دار, ہمارا غریب پڑوسی ہمیں دعوت دے, ٹائم نہیں ہے بھائی, بہت بیزی ہوتا ہوں. امیر بلائے تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اپنے دل سے پوچھیں یہ کیا ہے, کیوں اچھے نہیں لگتے غریب آپ کو, کیوں نہیں لگتے کمزور لوگ اچھے, کیوں بڑے لوگوں کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے, ان کے پاس جانے کو جی نہیں چاہتا. نبی پاک کی سیرت تو یہ ہے کہ مقام سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اولا والا ہمارا نبی, مگر غمزدوں کی کیسے داد رسی کر رہے ہیں, غریبوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں, مسکینوں کی مدد فرما رہے ہیں, اور اپنے آپ کے بارے میں انداز یہ ہے کہ کبھی گھر کا کھانا لے کر آ رہے ہیں, سبزی لے کر آ رہے ہیں, سودا لے کر آ رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ سودا کھانا بنانے میں ہاتھ بٹاتے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جوتوں کا تسمہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف کی لیس جس کو کہتے ہیں تسمہ, وہ ٹوٹ گیا. تو حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور میں اسے صحیح کر دیتا ہوں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے, مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی کو ظاہر کروں. اللہ اکبر. اپنے جوتوں کے تسمے بھی خود ٹھیک کرنے ہیں, اور آج ہم اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے کو کسر شان سمجھتے ہیں, اپنی جس کو کہیں کہ اوقات کم ہو گئی. نہیں جناب, میں نے یہ اس لیے موضوع چنا ہے کہ ہر وہ طاقت, ہر وہ صلاحیت جس پر آج بندہ غرور کرتا نظر آتا ہے, میں بڑا حسین ہوں, میرے آقا سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین نہیں آیا, میں جناب بڑا با کمال ہوں, نبی پاک سے بڑھ کر با کمال اس دنیا میں کوئی نہیں آیا, ارے میں بڑا طاقتور ہوں, میرے آقا سے بڑھ کر طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں آیا, ارے میرے بڑے ساتھی ہیں, ارے میرے آقا تو وہ ہے جن کے خادم فرشتے ہوا کرتے ہیں, مگر نبی پاک عاجزی اور ان کے ساری اختیار کریں, نبی پاک صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ گھل مل کر رہے ہیں, اور ہمارا انداز ہی الگ ہے. ہمیں تو تھوڑے سے پیسے مل جائے, کسی کو کوئی منسٹری مل جائے, کسی کو کوئی عہدہ مل جائے, کوئی تھوڑا سا مشہور ہو جائے. میں معذرت کے ساتھ, چونکہ مذہبی لوگ بھی بیٹھے, ہم اللہ پاک ہمیں دیکھیں, جو تکبر ہے نا, گھمنڈ, یہ شیطان کا ایسا وار ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا؟ سب سے پہلا گناہ حسد اور تکبر. سب سے پہلی نافرمانی یہی تو تھی. شیطان نے اپنے آپ کو یہی تو کہا تھا نا, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. اس نے ایک بار تکبر کیا, حسد کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں ختم, زیرو, راندہ درگاہ مردود. جو روز کہتا ہو انا خیر من, اس نے تو ایک بار کہا تھا نا. یہاں تو یار لوگ ایسے جو روز کہہ رہے ہوتے, زبان سے نہیں کہتے تو پریکٹیکلی کہہ رہے ہوتے, میں بہتر ہوں اس سے, میرا ملازم ہے, غریب ہے, اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں. علم بھی تکبر لاتا ہے, یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ یہاں درس نظامی کے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں, میرے بچوں آپ بھی یاد رکھنا, علماء نے تکبر کے جو ریزنز لکھے, وجوہات لکھی, اس میں علم بھی ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے کہتا دوسرے جاہل ہیں, میں علم والا ہوں. من قال انا عالم فهو جاہل. روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ کہے میں عالم ہوں تو وہی جاہل ہے. اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنائیے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے, اللہ پاک نے جو دیا وہ دیا. اور یاد رکھو تم عاجزی کرو گے اللہ اور عطا فرمائے گا, تمہیں اور عروج عطا فرمائے گا. تو بہرحال اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی بھی دیکھو, اور اس کے بعد دشمنوں کی معافی بھی دیکھو. کیسے کیسے واقعات پڑے ہیں, وہ آپ بھول گئے. غورس نام کا ایک شخص آیا تھا, نبی پاک تنہا اکیلے آرام فرما رہے تھے, کوئی گارڈ, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. غورس ہاتھ میں تلوار لے کر آیا قاتلانہ حملہ کرنے. معاذ اللہ, پلان یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دوں گا. اب جیسی غورس قریب پہنچتا ہے, میرے آقا کی مبارک آنکھیں کھلتی ہیں, کیونکہ نبی کا دل تو نہیں سوتا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا نے اسے دیکھا تو غورس کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا اکیلے ہیں, تنہا ہیں, غورس کے ہاتھ میں تلوار ہے. غورس تکبر کے عالم میں, پراؤڈ میں کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے پتہ کیا نکلا؟ ایک ہی لفظ, اللہ. رحمت للعالمین کی زبان سے لفظ اللہ سن کر غورس کانپنے لگا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. میرے آقا نے وہ تلوار اٹھائی, فرمایا غورس اب تجھے کون بچائے گا؟ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہتا حضور آپ کریم ہیں, مہربانی فرمائیں, معاف کر دیں.
میرے آقا نے اس قاتلانہ حملہ کرنے آنے والے کو بھی معاف کر دیا ہے. ہم تو ایک کسی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیچارے کی غلطی سے ہماری گاڑی سے کسی کی گاڑی ٹچ ہو جائے, اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے, گاڑی کس نے دی تجھے, تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. سوچئے کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں. چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر جناب اپنی فیملی سے لڑائی, اپنے خاندان والوں سے لڑائی, ایسی ایسی دشمنیاں پال لی. نہیں جناب ہم چچا کے گھر نہیں جاتے, ہم فلاں کے اپنے دعوت پہ نہیں بلائیں گے, ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ان سے. وجہ کیا تھی؟ وہ دعوت میں نہیں بلایا تھا ہمیں, ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی. کوئی چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی بات بنا دیتے ہیں. کدھر گئی تمہاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی؟ کیا یہ انداز ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا؟ دشمنیاں پالنا, معاف نہ کرنا. فتح مکہ کو بھول گئے؟ جب مکہ فتح ہوا ذرا سوچئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پر کیا ظلم نہیں کیا تھا مکے والوں نے. مکے میں نبی پاک کی پیدائش ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. 53 ایئرز, 53 سال نبی پاک نے مکے میں گزارے ہیں. آپ ذرا سوچیں, گھر بار وہی, بال بچے وہی, صحابہ کرام کا کاروبار, خاندان سب وہی, اور اب نبی پاک کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. کس غم زدہ حالت میں میرے آقا نے مکہ چھوڑا تھا. روایتوں کے مضمون ہے کہ نبی پاک جب مکے سے باہر جا رہے تھے تو مکہ شریف کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے مکہ, روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب شہر تو ہے میرے نزدیک. اگر مجھے تیرے شہر والے نہ چھڑواتے میں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. بڑے غم زدہ تھے میرے آقا مدینے جاتے ہوئے. 2 سن ہجری میں, یکم جو سن ہجری تو وہیں سے شروع ہوا, ہجرت میں 8 سال کے بعد within 8 years اللہ نے وہ کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ مکہ ہی فتح ہو گیا. کعبے کی چابیاں بھی مل گئیں, کعبے کی چھت پر اذان بھی ہو رہی ہے, کعبے سے بت بھی نکال دیے گئے, کنٹرول ہے مکے کا, اور وہ سارے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہیں. حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے. چچا کو کس طرح شہید کیا گیا تھا, آنکھ, کان اور جسم کے ٹکڑے نکال کر شہید کیا گیا. کئی صحابہ کو, بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی صاحبزادی, ان کو نیزہ پیٹ پر اس طرح مارا گیا تھا کہ آپ اونٹ سے نیچے گری اور آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا. میرے آقا کی گلے میں چادر ڈال کر پھندا ڈالنے والے بھی موجود تھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے کی حالت میں معاذ اللہ جو پیارے آقا کی بے ادبی کی گئی تھی, جس میں اقدس پر جو رکھا گیا, وہ لوگ بھی موجود تھے. رلانے والے موجود تھے, صحابہ کرام کو تپتی ریت پر لٹانے والے موجود تھے. موقع تھا بدلہ لینے کا, موقع تھا آج سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا. نبی پاک کے سامنے جب وہ سارے لوگ کھڑے تھے نا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا نے فرمایا, بولو تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ جب یہ سوال کیا نا نبی پاک نے, وہ لرز گئے کہ آج تو ہمیں ہمارے ٹکڑے کروا کر چیلوں سے اور کتوں سے نچوائے جائیں گے. مگر ڈرتے ڈرتے وہ کہتے ہیں, اخن کریم و ابن اخن کریم, آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. ایسے ایسے جانی دشمن موجود تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں, لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. سب کو آزاد کر دیا, کوئی جناب سزا نہیں ملی, کوئی مار کٹائی نہیں ہوئی, سب معاف. اور سنو نبی پاک نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں تمہارے کاروبار اور زمینوں پر انہوں نے جو قبضہ کر لیا ہے نا, مکے سے تو چھوڑ کے چلے گئے تھے صحابہ. سیدنا عثمان غنی بھی گئے تھے, سیدنا ابو بکر صدیق بھی گئے تھے, بڑے بڑے صحابہ گئے تھے, تو ان کا کاروبار بھی تھا, پراپرٹیز بھی تھی, گھر بھی تھے. مکے والوں نے قبضہ کر لیا تھا, غیر مسلموں نے. نبی پاک نے فرمایا تم لوگوں سے تمہارا جو کچھ انہوں نے قبضہ کیا ہے نا, یہ سارا کا سارا انہیں تحفے میں دے دو. یہ کیسی معافی تھی, کیا خوبصورت الفاظ. مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب لکھتے ہیں, اللہ اکبر, اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں, بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح نے, کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و زرین ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا, اے آسمان خدا کے لیے بول, کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں, کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم میں اس کا تصور محال ہے. اس لیے ہم دنیا کو دعوت نظارہ کا چیلنج دیتے ہیں کہ ساری دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا
ہوگا. اللہ کے حبیب نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام دشمنوں کو معاف کیا. اب سنو اس معافی کا فائدہ کیا ہوا ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے لوگ رونے لگے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اور اس معافی کی برکت سے وہ نسل در نسل مسلمان ہو گئے، جوک در جوک مسلمان ہوئے. مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی، صرف اس سے اندازہ کیجئے گا. سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. 2 سنہ ہجری میں بدر ہوتا ہے. کتنے مسلمان تھے؟ 313. میرے بچے ذرا بیٹھے نوجوان، یہ ساری ہسٹری پتہ ہونی چاہیے اور آپ کو وہ تاریخی الفاظ یاد ہونے چاہیے کہ نبی پاک نے بدر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا. یعنی کم و بیش 313 مسلمان ہی دنیا میں، کچھ خواتین مدینے میں تھی. یہ تعداد ہے 2 سنہ ہجری میں. ٹھیک ہے، 3 سنہ ہجری میں احد ہوتا ہے، تقریباً 700 مسلمان اس میں شرکت کرتے ہیں. سلام ٹھیک ہے. اور تقریباً 6 سنہ ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، 1400 مسلمان. آپ گریجولی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی تعداد 6 سنہ ہجری میں کہاں پہنچی ہے؟ 1400 مسلمان. اور ٹھیک ہے تھوڑے مدینہ شریف میں ہوں گے، مگر جب 8 سنہ ہجری میں میرے آقا فتح مکہ کو آتے ہیں تو 10,000 مسلمانوں کا لشکر ہے. ابھی اور سنو، معافی دی نا. لوگ کہتے ہیں معافی کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، معاف کر دوں گا تو بزدل کہلاؤں گا، معاف کر دوں گا تو خاندان کی عزت کا کیا ہوگا، ہمارے قبیلے کے بھرم کا کیا ہوگا، ہم تو جناب بزدل مانے جائیں گے. اللہ اکبر. میرے آقا نے معافی کا اعلان کیا 8 سنہ ہجری میں. 10 سنہ ہجری میں میرے آقا حجت الوداع کے لیے جاتے ہیں. بتاؤ کتنے صحابہ تھے عرفات کے میدان میں؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ میدان عرفات میں موجود ہیں. اتنا سپیڈ سے اسلام پھیلا. تو پتا چلا اسلام لڑائی جھگڑوں سے نہیں، اسلام معافی اور درگزر اور محبت سے پھیلا ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دشمنیاں پال رہے ہیں، لوگوں سے لڑ رہے ہیں، بات بات پر دوسروں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. نہ کرو، زندگی بہت تھوڑی ہے، محبت میں گزاریں، معاف کر دیں، درگزر کریں، سینے لگا لو. اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں. اور معافی آپ درگزر کریں، دیکھیں لوگوں کے دلوں میں کیسی جگہ بنے گی. کتنا مشہور واقعہ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کے برابر میں ایک آتش پرست رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا. حضرت مالک بن دینار اللہ کے ولی تھے. اس نے ان کو تنگ کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک پرنالہ بنایا، بارش کا پانی جس سے آتا ہے. روزانہ اپنے گھر سے گندگی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں بھیجتا تھا. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 دن 2 دن آپ پانی ڈالتے تو اسے دھو دیتے تھے. تو ایک دن وہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور میں جو پرنالے سے گندگی بھیجتا ہوں اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں تکلیف تو ہوتی ہے، مگر میں پانی ڈالتا ہوں اس کو دھو دیتا ہوں. تو آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہا میں غصہ تو آتا ہے مگر پی جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں. وہ غیر مسلم کہتا ہے حضور اس گھر کی گندگی بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی دھوئیے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. غیر مسلم مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. سچ بتاؤ آج ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے تکلیف میں ہوتا ہے. اگر آپ کے میرے پڑوس میں کوئی غیر مسلم آ جائے، کیا ہمارے اس پڑوس میں رہنے کی وجہ سے مسلمان ہوگا؟ ہمارے کردار ایسے ہیں. ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ پہلے مسلمان تاجروں نے دین پھیلایا، وہ بزنس کرنے گئے کئی ملکوں میں، اتنی ایماندار والی تجارت کی، ایسے وعدے پورے کیے، اتنا اصلی مال دیا کہ لوگ کہتے تھے مال لینا تو مسلمان سے لینا، اسلام انہی کا ٹھیک ہے، مذہب ان کا درست ہے. جب کاروباری لوگ ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. مگر بتاؤ آج دنیا میں ہم نے کیا حال کر دیا ہمارے مذہب کا. لوگ کہتے ہیں میڈ ان، جملہ کہنے کو مزہ نہیں آ رہا، مگر مسلم ملکوں کی پروڈکٹ خریدنے کی بجائے لوگ کہتے ہیں یار اس ملک کی لے لو، وہ سچی بات ہوگی، جو لکھا وہی ہوگا یا نہیں ہوگا. تاجر بیٹھے ہیں یہاں پر، سوچئے یہ دین کی خدمت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا پیارا مذہب، اتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، مگر ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے اعمال، ہمارا کردار کیسا ہو گیا؟ تو خدا را میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، معافی، درگزر اور دشمنی ختم کرنے کی طرف آئیں. لوگوں کے لیے دل بڑے کریں. معاف کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے. اور ایک بڑی جس کو کہنا ڈرا دینے والی حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا.
اگر میں نے کسی پر رحم نہیں کیا اور اگر مجھ پر اللہ نے رحم نہ فرمایا تو میں کدھر جاؤں گا؟ سوچو نا، اگر آج ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بندہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں کون ہوں، میں اب اس کو ٹھیک کروں گا، کر لو، بدلہ لے لو، لیکن اگر میرے اور آپ کے اعمال پر رب نے پکڑ فرمائی تو ہم کدھر جائیں گے؟ معاف کرو، اور یہ کہہ کر معاف کرو، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے معاف کرو کہ اللہ میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، مجھے مت پکڑنا مالک، میں بڑا گناہگار ہوں۔ ایک گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد اس کو کسی دوست نے خواب میں دیکھا۔ دوست نے کہا تمہارا مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ کہتا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی، کہ تو بڑا گناہگار تھا، تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ کہ ماجرا یہ تھا کہ ایک بار گھر میں بیوی نے کھانا بنایا اور نمک بہت زیادہ ڈالا، مجھے بڑا غصہ آیا، جی تو چاہا کہ بیوی کو ابھی سزا دوں، پلیٹ اٹھا کر منہ پر ہی مار دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو گھر میں یہ کرتے رہتے ہوں گے، کھانا گڑبڑ ہو گئی تو بس بیوی کی خیر نہیں ہے۔ اور اس شخص نے کیا کیا؟ کہتا ہے مجھے خیال آیا آج بیوی نے ایک بار غلطی کی ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، مجھے سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے، میں تو روز اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں کر رہا ہوں، نافرمانیاں کر رہا ہوں، وہ تو سزا نہیں دے رہا مجھے۔ کہتا بس یہ خیال آیا، میں نے بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ میں نے کھانا کھایا چلا گیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس دن میرا بندہ ہو کر تو نے میری بندی کو معاف کیا، میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سوچئے، نہ کریں، بات بات پر گھر میں لڑائی، بچوں سے لڑائی، فیملی میں لڑائی، سارا غصہ جہاں کا بیوی پہ جا کے نکالنا ہے۔ وہ اللہ کی بندی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، کیوں طلاقیں ہوتی ہیں؟ برداشت کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ خدا را یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر طرح کا اختیار تھا، مگر عاجزی تھی، معافی تھی، درگزر۔ اچھا سبحان اللہ، جس کے پاس اختیار ہو نا، کنٹرول ہو، پھر بھی معاف کر دے، آئے ہائے اس کی فضیلت سنو۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بڑا آدمی ہم پر ظلم کرے، ہم کہتے ہیں یار جا تجھے معاف کیا، اس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے، اتنے سارے تو گارڈ ہیں اس کے ساتھ۔ کمال یہ ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں، اس پر غصہ نافذ کر سکتے ہیں، کنٹرول ہے آپ کو، اور اب آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے جائے۔ غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں پہلوان ہوں، میں طاقتور ہوں، نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے۔ بڑی مشہور بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ پہلوان وہ ہے، پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ زیادہ مشکل ہے، واقعی پہلوانی والا کام ہے، بڑا آسان ہے۔ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ نے بھی گالی دی، اس نے تھپڑ مارا، آپ نے پتھر مارا، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کہ ضبط کر لیا، برداشت کیا۔ یہ ہے نبی پاک کا طریقہ، اور یہ ہے وہ غلامی جو میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے آج کے اس اجتماع میں۔ میں چاہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایک میرا بھائی بھی اپنے کسی دشمن کو معاف کر دے، اپنی کسی خاندانی رکاوٹ کو دور کرے جو دوریاں کر دی ہیں۔ اچھا پھر ایک اور پرابلم ہے، ایک تو خود معاف نہیں کرتے یا پھر معافی نہیں مانگتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو دوستوں میں لڑائی ہو گئی، بچپن کے دوست تھے، اب وہ ادھر بیٹھا کہتا معافی مانگے گا تو اس سے بات کروں گا، وہ کہتا ہے یہ معافی مانگے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔ میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی، بیوی کہتی ہے شوہر کی غلطی ہے، یہ میرے گھر آئے، میری ماں کے گھر، معافی مانگ کر لے جائے تو چلے جاؤں گی۔ شوہر کہتا ہے نہیں میں نہیں، یہ آ کے معافی مانگے، دونوں ایک دوسرے کو یاد بھی کر رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے، بیچ میں ایک سوری ہے، ایک معافی ہے جو انا بنی ہوئی ہے۔ رشتہ دار، چچا، ماموں، خالہ، عید کے دن بھی یاد آتے ہوں گے رشتہ دار، لیکن کہتے ہیں میری غلطی نہیں تھی، وہ معافی مانگے پھر چلے جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، تم آگے بڑھ کے معافی مانگ لو، تم آگے بڑھ کے سلو کر لو، سلو کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تم آگے بڑھ کر معافی مانگو گے، تمہیں وہ کہے گا میں بھی انتظار کر رہا تھا کب میرا بھائی آئے اور ہم اپنے بھائی سے ملیں، تھوڑی سی زندگی ہے، کب تک نفرت کے ساتھ جیو گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ان چاچا سے کبھی بھی مت ملنا، میرے مرنے کے بعد بھی نہیں ملنا۔ توبہ توبہ توبہ۔ میں اپنے بیان کو اب کنکلوڈ کرتا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں سمجھدار لوگوں کے لیے۔ آپ نے شب برات، شب قدر، جو مغفرت کی راتیں ہیں نا، آپ نے اس کی بشارتیں سنی ہوں گی کہ اتنے بخشے جائیں گے، اتنے معاف کیے جائیں گے، چند مجرم معاف نہیں کیے جائیں گے، ایسا ہے نا؟ اور ان چند مجرموں کی جب بھی ہم لسٹ پڑھتے یا سنتے ہیں نا،
اس میں رشتے داری کاٹنے والا، قطع تعلق کرنے والا ضرور ہوتا ہے. یعنی اتنا برا فعل ہے کہ قطع تعلق کرنے والا شب برات کو بھی نہیں بخشا جاتا، شب قدر کو بھی نہیں بخشا جاتا. اب بتاؤ، یہ ہم نے دل میں پال کے رکھے، شیطان ہے جو تمہیں نہیں ملنے دے رہا، جو تمہیں اپنوں سے دور کیے بیٹھا ہے. مسلمان سے کیسے قطع تعلق کر سکتا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج خدا را یہ پیغام لے کر جاؤ. آپ خود، ہماری میمری زبان آپ کو تو خیر نہیں سمجھ آئے گی، مگر محاورہ بہت اچھا ہے اس لیے سنا دیتا ہوں. اس میں بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے. آپ کا قصور نہیں بھی ہے نا، آپ معافی مانگ لیں کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دو. آؤ سینے لگتے ہیں، آؤ گھر پہ چائے بیٹھ کر پیتے ہیں، پرانی دشمنی ختم، پرانی رنجشیں ختم، مل کر زندگی گزارتے ہیں. بعض اوقات اپنے جو ہے نا اپنے ہی ہوتے ہیں، یاد رکھو، اپنا خون ہوتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. سب کو معاف کر دیں، اور اس نیت کے ساتھ آج یہ اعلان کریں کہ میں نے سب کو معاف کیا. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ شب جمعہ ہے، جو تیرے مسلمان بندوں کو معاف کرے، میرے مولا آج تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. نیت کرتے ہیں میں نے سب کو معاف کیا، نیت کر لے یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف فرما دے. وہ کریم ہے، وہ معافی کو بہت پسند کرتا ہے. شب قدر کی دعا یاد ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. مگر تم خود بھی تو پہلے معاف کرو. اللہ سے معافی مانگ رہے، بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو انشاءاللہ سب کو معاف کریں گے، مل جل کر رہیں گے، بدلہ نہیں لیں گے. درگزر آپ یہ سمجھ لو کہ انسان سے غلطی ہوتی، ہو گئی غلطی، معاف کر دو. اپنے نوکر کو جھاڑ دیتے، نوکری سے نکال دیتے، تھپڑ مار دیتے. نہ کریں ایسا. اللہ پاک ہمیں معافی اور درگزر والا ذہن عطا فرمائے، دشمنیاں ختم کرنے والا بنائے. آخری حدیث اور کمال کا انعام ہے. میں پہلے انعام سناتا ہوں، پھر آپ کو اس کے اوپر ہم نے کرنا کیا ہے یہ بتاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ جس بندے میں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس میں 3 عادتیں ہوں گی، اس کو ملے گا کیا؟ اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا. کون ہے جس کو یہ نام چاہیے؟ اور کیا چاہیے ہم کو؟ کہ اللہ جنت میں داخل کر دے اور ہم سے حساب آسانی سے لے، پکڑے نہ جائیں، مارے نہ جائیں. اب یہ 3 کام کرنے ہیں. یعنی انعام اتنا بڑا ہے کہ اگر 3 کام سنے بغیر بھی ڈن کر رہا ہوں کہ جو بھی ہوں گے میں کروں گا، کیونکہ مجھے حساب آسانی سے ہو اور جنت میں داخلہ مل جائے. وہ 3 کام کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہم کہتے ہیں اس نے نہیں بلایا دعوت میں بھی نہیں بلاؤں گا، اس نے کبھی تحفہ دیا ہی نہیں، میں تو دوں گا ہی نہیں. ہم تو دیتے بھی اس کو، مسکراتے بھی اس کے ساتھ بھی، ہم سے مسکراتا ہے. محروم کرنے والے کو عطا کرو. نمبر 2، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو. توڑ رہا ہے نا، تم جوڑو. نہیں مان رہا، آپ جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس حدیث کی مصداق بن جائیں اور یہ انعام آپ کو مل جائے. نمبر 3، نبی پاک فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. اللہ کرے یہ 3 کام میں بھی کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں، اور اس کے صدقے اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب آسان کر دے اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی محبتوں کا پیغام ہمارا اسلام دیتا ہے. یہی محبتوں کا پیغام دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں پھیلا رہی ہے. اور آج پشاور میں بھی میں یہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ خدا را نرم دل ہو جائیے. دشمنی، جھگڑے، لڑائی، غصہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. غصہ آتا ہے تو اس کے علاج بھی روحانی طور پہ بیان ہوئے. غصہ آئے، آپ کو مشورہ دیتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے کہتے ہیں میں بہت غصہ آ جاتا ہے، کیا کریں، نہیں چاہتے پھر بھی آ جاتا ہے. تو اس کی بھی حدیثوں میں علاج موجود ہے، روایتوں میں علاج موجود ہے. آپ کو جب غصہ آئے نا، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہے. آپ وضو کر لیں. جب آپ وضو کریں گے آپ کا غصہ بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے نیچے آ جائے گا. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس بندے پر غصہ آ رہا ہے نا، اس کے سامنے سے ہٹ جائیں. سامنے موجود رہیں گے، بار بار غصہ آئے گا. بیوی سے لڑائی ہو گئی، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ سامنے بیٹھی ہے تو بار بار اس کو سنائی جا رہے ہیں. اتنا بڑھ جائے گا، یا تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ نہ کرے طلاق دے دیتے ہیں. تو ہٹ جائیں وہاں سے. تو اگر آپ کو علاج کرنا ہے تو اس کے بہت سارے علاج کتابوں میں موجود ہیں. میں ایک جس کو ہے وہ روحانی علاج بھی بتا دیتا ہوں کہ جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو، غصے سے گناہ ہو جاتا ہو، گالی نکل آتی ہو، لڑائی جھگڑا کرتا ہو، اس غصے سے وہ گناہ میں پڑ جاتا ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے.
کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر دم کرے اور پھر وہی کھانا پانی استعمال کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور روحانی علاج لکھا کہ چلتے پھرتے کبھی بھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہا کریں. اللہ پاک ہم سب کو غصے کی عادت سے نجات عطا فرمائے, نرم کر دے, شفیق کر دے. تھوڑی سی زندگی اگر کسی کا دل توڑ دو گے, کسی کو ناراض کر دو گے, کسی پر ظلم ہو گیا اور وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو اپنے جائیں گے کدھر, کیسے اس کو حساب دیں گے؟ تو ادھر ہی معافی مانگ کر, ادھر ہی درگزر کر کے, ادھر ہی سب کے ساتھ سلو کر لیں. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. تو میں گزارش کروں گا, آج تو آپ اجتماع میں آئے ہیں, مدنی چینل کو تھام لیں. مدنی چینل پر آپ ایسے بہت سارے پروگرام سنیں گے جس میں ہم سب کی تربیت ہوتی ہے. آج کا بیان بھی انشاءاللہ امید ہے بعد میں مدنی چینل پر چلے گا, لیکن آپ مدنی چینل دیکھیں. مجھے یہاں ہماری مدنی چینل عام کرو مجلس کے اسلام بھائی آئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ترغیب دلائیے گا, کیونکہ پشاور میں مدنی چینل کو دیکھنے والے جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں. تو آپ یہ وہ چینل ہے جو 100% اسلامک چینل ہے. آپ کے یہاں کیبل وغیرہ پر آتا ہے, آپ اسے دیکھیں, اپنی فیملی کو دکھائیں, تو انشاءاللہ اس طرح کے بیان سلسلے پورے گھر والوں کی تربیت ہوگی انشاءاللہ. تو نیت کرتے ہیں کہ مدنی چینل دیکھیں گے بھی اور اس کی دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ. اچھا, دوسرا میرا ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ پشاور آج میں آیا, میں فیضان مدینہ بھی گیا, اور یقین کریں میں دل کی جس کو کہتے ہیں نا خواہش کے ساتھ پشاور آیا ہوں. کئی دنیا کے شہروں والے ہمیں بلاتے ہیں, میں نے خود کہا میں نے پشاور آنا ہے. اور آج ماشاءاللہ یہ عظیم و شان اجتماع اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ پشاور میں عاشقان رسول بڑی تعداد میں ہیں اور محبت کرنے والے ہیں دعوت اسلامی سے. لیکن دیکھیں, دعوت اسلامی جتنی ترقی کرے گی نا, اتنا آپ کی آنے والی نسلوں کا فائدہ, آپ کا بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں کا. کیونکہ دعوت اسلامی علماء بناتی ہے, دعوت اسلامی حافظ قرآن بناتی ہے, دعوت اسلامی بہترین مسلمان بناتی ہے. اچھا, اسلامی بھائیوں, بچوں کے مدرسے الگ, عالم کورس الگ, بچیوں کے الگ, پھر اسکول الگ. ہم نے اسکول سسٹم الگ بنایا دارالمدینہ کے نام سے. تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنائے, مگر پشاور میں ابھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنانے ہیں. تو میں یہاں ماشاءاللہ مخیر حضرات بھی آئے ہیں, تاجران بھی آئے ہیں. میں پشاور میں نہیں رہتا, مگر میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ پلیز ہماری دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے دست و بازو بنے. ہمارا مدنی مرکز بہت چھوٹا ہے, اس کو بڑا مدنی مرکز بنا کر دیں. پھر بچیوں کا مدرسہ ہم چاہتے ہیں, بچیوں کا عالمہ کورس جہاں ہو سکے ہم وہ جامعہ چاہتے ہیں. یہاں دعوت اسلامی کے مزید شعبہ جات بنے. دعوت اسلامی ترقی کرے گی تو انشاءاللہ آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کا ایمان بھی بچے گا, اور انشاءاللہ وہ عاشق رسول بنیں گے, عالم دین بنیں گے. تو ماشاءاللہ ہمارے ندیم بھائی موجود ہیں, اشفاق بھائی موجود ہیں. تو جو یہاں پر ایسی شخصیات ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ہاں جب پوری دنیا میں دعوت اسلامی ترقی کر سکتی ہے. آپ کو خوشخبری دوں, بھی پچھلے مہینے کی بات ہے یا 1.5 مہینہ ہوا ہوگا, ہم نے آسٹریلیا کا شہر سڈنی ہے, وہاں دعوت اسلامی نے تقریباً $34 لاکھ کا فیضان مدینہ کی جگہ خریدی ہے. بہت بڑی جگہ. اب وہ ہم نے پیسے نہیں بھیجنے, وہی جمع کریں گے. تو دنیا بھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو پھر پشاور کیوں پیچھے رہ جائے؟ تو پشاور کے عاشقان رسول غیور مسلمان آگے لائیں. میرے اور آپ کے مال کا یہ نصیب ہوگا, یاد رکھیے گا, جو اللہ اور اس کے دین کے کاموں میں صرف ہو جائے. میں اور آپ سب دنیا سے چلے جائیں گے. یہ ادارے قائم رہیں گے, یہ جامعات, یہ مدارس, یہ مساجد, یہ مراکز قائم رہیں گے, سجدے ہوں گے, علماء بنیں گے, اور مجھے اور آپ کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملے گا. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج میں آیا ہوں تو جانے کے بعد مجھے خوشخبری ملے کہ آپ آئے اور یہاں کے اسلامی بھائیوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا ہے, اور اب انشاءاللہ پشاور میں دعوت اسلامی کو بہت آگے لے کے جائیں گے. انشاءاللہ ساتھ دیں گے آپ سب مل کر انشاءاللہ. آج جمعرات کو یہاں اجتماع ہوا ہے, ویسے ہمارا اجتماع ہر جمعرات کو فیضان مدینہ ہوتا ہے. تو ایسا نہ کیجئے گا کہ آج میں آیا ہوں تو آپ نے ہال بھر دیا اور اگلی جمعرات کوئی بھی نہ آئے. ہر جمعرات اجتماع میں آئیں تاکہ ایک دوسرے کی تربیت بھی ہو اور ہم دعوت اسلامی کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے. اسی طرح دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز, خاص طور پہ جامعات اور مدارس کو چلانے کے لیے ہم ہر سال ایک ٹیلیتھون کرتے ہیں جس کو ہم مدنی عطیات مہم کہتے ہیں. 15 نومبر کو انشاءاللہ ہم یہ ٹیلیتھون کرنے جا رہے ہیں. ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے. ذرا غور کیجئے کہ پورے دعوت اسلامی کے جو مدرسے اور جامعات ہیں اس کا خرچ تقریباً 350 کروڑ روپے ہے. سال کا 350 کروڑ روپے, بہت بڑا خرچہ ہے. لیکن ہم نے اس کے لیے سب حصہ ملائیں, اس لیے اس کے یونٹ بنا دیے کہ 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے, اور اس میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. اور یہ کتنا شاندار صدقہ ہے کہ ہم ہمارے پیسے سے علماء بنے, حافظ قرآن بنے اور دین کے مبلغ بنے جو دنیا بھر میں دین کی خدمت کریں. تو یہاں میں پشاور والوں سے عرض کروں گا کہ بھرپور آپ نے اس ٹیلیتھون میں مدنی عطیات مہم میں اپنا حصہ ملانا ہے. اور میں یہاں ہمارے نگران سے بھی کہوں گا کہ پشاور سے
جو بھی رقم جمع ہو وہ ہم نے پشاور ہی میں انشاءاللہ خرچ کرنی ہے. ہم ادھر ہی مراکز اور جامعات اور مدارس بنائیں گے, تو آپ اپنی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ضرور ملائیں. آپ میں سے کوئی اپنی جگہ دینا چاہتا ہے, جگہ خریدنے میں تعاون کرنا چاہتا ہے, تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ عالی شان شاندار مراکز بنے اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی بہترین تربیت ہو. ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا, آپ سب نے وقت نکالا, تشریف لائے. اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. بزرگ فرماتے ہیں جس کو دنیا میں ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی, اندیشہ ہے کہ کہیں مرتے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے, یعنی چھین نہ لیا جائے, اور اللہ نہ کرے جس بد نصیب کا ایمان چلا گیا تو وہ کسی صورت بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بزرگ فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے. الحمدللہ آج ہماری خوش نصیبی ہے, ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج عبدالحبیب عطاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے, جنہوں نے سنت و برا بیان فرمایا. الحمدللہ اللہ نے ان کو پوری دنیا میں عزت عطا فرمائی ہے. آج انہوں نے ہمارے پشاور میں قدم لگایا, اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. تو ان کو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیعت کرانے کا مجاز, یعنی یہ اپنے ذریعے سے امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن سے وابستہ کر سکتے ہیں. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے تو کیا ہی کہنے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا, اور آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک داخل جنت نہیں ہوں گا جب تک اپنے ہر مرید کو داخل جنت نہ کروا دوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. تو جو اسلامی بھائی کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہوئے اب تک, تو یہ موقع بہت اچھا ہے. اور جو کسی پیر صاحب سے مرید ہیں وہ مرید نہیں طالب ہو جائیں, یعنی بیعت برکت حاصل کرنے کے لیے طالب ہو جائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مرید اپنے پیر صاحب سے ہی رہیں گے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا فیضان بھی ملنا شروع ہو جائے گا. تو میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں بھی قادری سلسلے میں داخل فرما لیجیے. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں اس طرح دہراتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں
دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اب انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، ان امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔